اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ معزز سامعین و ناظرین، درس قرآن بعنوان اخلاق حسنہ، اس سلسلے میں اچھے اخلاق جو ایک مومن کی پہچان ہے، اس کے سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا درس جاری ہے۔ آج کی ہماری گفتگو اور درس کا موضوع ہے سخاوت۔ ایک انسان کی اچھے اخلاق میں سخاوت کا بہت بڑا دخل ہے، اور سخاوت بظاہر تو انسان اپنے اعمال سے کرتا ہے، لیکن ظاہری سخاوت وہی کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر سخاوت موجود ہو۔ دل کے اندر اگر بخل موجود ہے اور دل کے اندر بخیلی ہے تو ظاہراً انسان کسی کو صدقہ خیرات دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جواد، اللہ تعالیٰ سخی ہے، یحب الجواد، وہ سخی ہی کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وفی اموالکم حق معلوم للسائل والمحروم، اے لوگو تمہارے مالوں کے اندر ہم نے حق رکھا ہے، سوالی کا بھی اور محتاج کا بھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں انسان کو صدقے اور خیرات اور سخاوت کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لوگو تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کیوں نہیں کرتے ہو، حالانکہ کائنات کی ساری میراث تو اللہ کی ہے، جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، یہ سارے کا سارا تمہارے اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ اس میں کسی کا کچھ بھی نہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تم وہ مال خرچ کیوں نہیں کرتے ہو، مما جعلکم مستخلفین فی، جو کل کسی اور کے پاس تھا آج تیرے ہاتھ میں آیا ہے، اور آئندہ کل پھر کسی اور کے پاس چلا جائے گا، تم اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے ہو۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، موت آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، جس بندے کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا اور جمع کر کے رکھتا رہا، الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، گن گن کے رکھتا رہا اور سمجھتا رہا شاید یہ مال ہمیشہ رہے گا۔ جب اس بندے کی موت آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت یہ التجائیں کرے گا، اے میرے پروردگار مجھے تھوڑی سی مہلت دے، فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ میں صدقہ کروں اور نیک بن جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، لیکن جب موت آ جائے پھر تاخیر نہیں کی جاتی، پھر مہلت نہیں دی جاتی۔ اور سورۃ البقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، وہ دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی ہوگی، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى،
جس نے عطا کیا، جو اللہ نے دیا اس کو دوسروں کو عطا کیا، اللہ سے ڈرتا رہا، تقوی اختیار کیا، اور صدق بالحسنی، اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہا، تو فسنیسرہ للیسری، ہم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جس نے بخل کیا اور سچی بات کو جھٹلایا اور بے پرواہی کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس کے لیے دوزخ کا راستہ آسان کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انسان جو ہے اس کی بڑی عجیب حالت ہے، بے صبرہ پیدا کیا گیا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، جب تکلیف آتی ہے شور شرابہ کرتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، اور جب کچھ مل جائے تو پھر روک کر بیٹھ جاتا ہے۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، مگر وہ لوگ جو ایک تو نماز کا اہتمام کرتے ہوں، دوسرا اپنے مال میں غریبوں اور مسکینوں، سوالیوں اور محتاجیوں کا حق ادا کرتے ہوں۔ تو معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے جو انسان کو مال دیا ہے یہ اللہ کی آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا دیا ہے وہ آزمانے کے لیے دیا، دنیا میں ہے ہی آزمائش۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تمہیں آزمانے کے لیے ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں انسان کی حالت یہ ہے، اگر ہم ان کو مال زیادہ دیں، فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن، خوش ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے۔ لیکن واما اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقہ، کبھی اللہ مال لے کر تنگ دستی دے کر بھی آزماتا ہے، پھر کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے میری اہانت کر دی۔ اللہ فرماتے نہ، یہ مال کا دینا اور مال کا لینا یہ سارا تیری آزمائش کے لیے ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ دیا ہے، چاہے وہ علم دیا ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اور کچھ نہیں تو اللہ نے جسمانی صحت اور طاقت دی ہے، ہم ان اللہ کی خدا داد صلاحیتوں کے ذریعے اللہ کی مخلوق کے لیے رحم کا پیغام بن کر جائیں، رحم دل بن جائیں، سخاوت کا مظاہرہ کریں۔ جب ہم سخی بنیں گے تو اللہ تعالیٰ سخی کو پسند کرتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آ کر یہ اعلان کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں دے تو اس کو اور عطا کر۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا نا تو اس کے مال کو ضائع اور برباد کر۔ تو سخاوت کے تو دنیا کے اندر بھی فائدے ہیں، آخرت کے فائدے تو بے شمار ہی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک لطیفہ بھی ہے اور بڑی دلچسپ بات بھی ہے۔ کسی مسجد کے اندر خطیب صاحب جمعے کے وقت لیٹ ہوئے تو ایک درویش سا آدمی وہ ممبر پہ چڑھ گیا۔ وہ درویش نے کہا میں ہی تمہیں واز سناتا ہوں۔ کہا جی سناؤ۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے تم کو آدم اور حوا 2 سے پیدا کیا، پھر تمہیں اللہ نے 2 ہی گروہوں میں تقسیم کیا، بعض کو مالدار بنایا تاکہ شکر ادا کریں، بعض کو فقیر بنایا تاکہ صبر کرے۔ حالت یہ ہے آج مالداروں کو شکر کوئی نہیں، فقیروں کو صبر کوئی نہیں، تم سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی پھٹکار کے حقدار ہو۔ تو حالت تو واقعی بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر اور شکر اور جود و سخاوت والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔